الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا وملجانا ومقوانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والاحانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی. تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی. دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی. بہار آئی ہوئی آراستہ پھر بزم امکانی ہوا گردار عالم پھر جواب باغ رضوانی. کہاں کا دشت ایمن طور کیا برق تجلی کیا یہ سب کچھ تھا جمال مصطفیٰ کی پرتوشانی. وہ امی جس کے آگے مہر لب بلبل سدرا وہ امی جس کے آگے مہر بر لب بلبل سدرا وہ امی جس کے آگے مہر بر لب بلبل سدرا. وہ شاہ بوریا مسند سے کھائے جس نے دنیا کو یہ انداز جہاں گیری یہ آئین جہاں بانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. حبیبی یا رسول اللہ
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ایک مرتبہ درود پاک پھر دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی چھٹے پارے کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت بینہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جسے کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی ہر نسبت کو عزیز رکھتا ہے۔ کچھ محبتیں اختیاری ہیں، آپ اپنی پسند اور دل کی نسبت اس کا خیال کرتے ہوئے اظہار محبت کرتے یا دل میں محبت کے دیپ جلاتے ہیں، لیکن اس خاکدان عالم میں، اس جہان رنگ و بو میں اللہ تعالی عز و جل نے ایک ذات ستودہ صفات اپنا محبوب پاک صاحب لولاک، جن کے قدم پاک کی خاک سرمہ دیدہ افلاک، جنہیں ان کا رب عز و جل فرمائے لولاک لما خلقت الافلاک، وہ ذات پاک ایسی ذات عالی ہے کہ جس کی محبت شرط ایمان ہے۔ آپ کو اس پاک مبارک ذات محبوب پروردگار سے محبت کرنا ہے، دل کی آلودگی، دل کی کثافت، شیطانی وساوس جس درجہ بھی آپ کو اس چیز سے روکیں، لیکن آپ کو ذات پاک سے سچی محبت کرنا اللہ تعالی عز و جل نے فرض عین قرار دیا ہے، اور یہ محبت رسول ہی جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کمال ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے والدین
اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال، بلکہ سارے جہان کے لوگوں میں جو تمہیں محبوب ہیں ان سب سے زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت نہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مومن کو ہر نسبت عزیز ہے۔ محبت کا دستور ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ہر دوست سے محبت کرتا ہے، اس کے ہر محبوب سے محبت کرتا ہے، اس کے ہر مصاحب سے محبت کرتا ہے، اور یہی صدق محبت کی علامت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے قلوب پر نظر فرمائی، اس کے بعد ان تمام مخلوقات پر نظر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے میرے اصحاب کو میری صحابیت کے لیے، میری مصاحبت کے لیے چن لیا۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالی عز و جل کے منتخب شدہ مصاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی عز و جل نے اپنے محبوب بندوں کے قلوب پر نظر فرمائی، پھر میرے لیے صحابہ کرام کے قلوب کو میری مصاحبت کے لیے چن لیا۔ ان میں سے میرے انصار و مددگار ہوئے، میرے وزراء ہوئے، میرے وزیر ہوئے، اور ان میں سے بعض میرے خسر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں میری صحابیت کے لیے چن لیا۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صرف اللہ کے حبیب کے دوست و احباب و اصحاب ہی نہیں، بلکہ انہیں نگاہ انتخاب نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت و مصاحبت اور وزارت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت کسی کو محض زور بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بعض نعمتیں وہ ہیں جو اس کی نعمتیں عام ہیں، جیسے ہوا اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم اس کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور اس سے فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے جسموں کو سکون فراہم کرتی ہے، یہ اس کی نعمت عامہ ہے۔ یہ بنا کسی توجہ کے، بغیر کسی کسب و محنت کے، ہر کس و ماں کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر اپنے پرائے کو اللہ رب العالمین نے اس انعام سے سرفراز فرمایا۔ اور بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جو خاص فضل مولا سے اس کے خاص بندوں کو عطا ہوتی ہیں، جیسے اولیاء کرام کا انتخاب، علماء ربانین کا انتخاب، صحابہ کرام کا انتخاب، تابعین اعظام کا انتخاب، یہ خاص فضل مولا سے حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض نعمتیں وہ ہیں جن میں ہماری محنت اور کسب کو بھی دخل ہے، اگرچہ وہ بغیر اذن الہی کے، بغیر مرضی مولا کے ہمیں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی نے اپنے فضل خاص سے ہماری تقدیر میں وہ نعمتیں لکھی، اس کے بعد اسی نے ہمیں ان نعمتوں تک رسائی کے لیے توفیق عطا فرمائی، اور اس کی دی ہوئی
توفیق سے ہم نے جائز حدوں میں رہ کر کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہم پر وہ انعام فرمایا کہ وہ نعمت عطا کر دی جیسے مال اور دولت حاصل کر لی، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل تجارت کرنے والوں کی تجارت میں برکتیں دیتا۔ آپ کا مائک بلا ٹھوک رہا، اسے درست کیجیے۔ درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میری اس مختصر تمہید سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ صحابیت کوئی معمولی منصب نہیں، کوئی معمولی درجے کی بات نہیں کہ آدمی اسے کسب کے ذریعے حاصل کر لے، بلکہ یہ وہ نعمت عظمی ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے خاص بندوں کو اپنے فضل خاص سے ودیعت فرماتا۔ جب آپ حضرات نے یہ مختصر تمہید سن لی تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ بہت جلد اس مختصر تمہید کے بعد ہم آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ ذہن حاضر رکھیں، جی لگائیں۔ بعض اوقات ایسے امور پیش آتے ہیں کہ وہ دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تقریباً یہ کمزور فقیر قادری 40 سال سے آپ لوگوں کے درمیان مذہب حقہ اہل سنت والجماعت، جسے آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے لوگ جانتے پہچانتے ہیں، اور حق یہی ہے کہ بہت لوگ ہیں جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن اصولی اعتبار سے اگر فقہائے کرام سے سوال ہو تو ان کے احوال و کوائف، ان کے حالات، ان کے اعمال، ان کی افکار، ان کے نظریات ہرگز اہل سنت والجماعت کے نہیں۔ جیسے آج کے دیوبندی وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بتاتے ہیں، لیکن ہرگز وہ اہل سنت والجماعت نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اہم امور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاص مواقع پر بھی اہل علم کی توجہ اپنی طرف چاہتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے سے نقاب اٹھائی جائے اور قوم یہ جان لے کہ سچا مومن کون ہے اور مومن کے لبادے میں منافق کون ہے۔ مجھے سخت رنج ہوا اسی محلے کے ایک نوجوان کے بارے میں یہ سن کر کہ وہ صحابی رسول، کاتب وحی، شہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مدعو بالقاب عزت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنا یہ فضل فرمائے کہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اور اگر انہیں توبہ کی توفیق نہ ہو تو ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں اہل سنت والجماعت کے کبکری امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ذکر کر رہا ہوں۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، ذہن حاضر رکھیے، یہ وقت کے عبقری امام ہیں، اہل تقا کے امام ہیں، اہل نقا کے امام ہیں، اپنے وقت کے جید فقیہ ہیں، اور امام اعظم
ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں. ان حضرت عبداللہ ابن مبارک سے معلوم کیا کہ آپ بتائیے کہ اموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز جنہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، جو اپنے وقت کے عظیم فقیہ اور تقوی و طہارت میں یگانہ روزگار تھے، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ارشد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت رکھتے ہیں، ان سے افضل ہیں؟ اب اپنے وقت کے عبقری امام کا جواب سنیے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تڑپ اٹھے اور ارشاد فرمایا، اسمع، کان کھول کر سنو. سبحان اللہ. غبار دخل فی انف فرس معاویت حین غدا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من قضا عمر ابن عبدالعزیز. فرمایا کان کھول کر سنو، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہم رکاب ہو کر، ان کے قریب ہو کر جہاد فرما رہے تھے، تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو خاک اڑ کر ان کے گھوڑے کے نتھنے میں جمع ہو گئی تھی، وہ خاک ایسے عمر عبدالعزیز سے درجوں بلند اور اعلیٰ و افضل. یہ ہے اپنے وقت کے عبقری امام کا عقیدہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ٹاپ سے اڑ کر جو خاک نتھنوں میں جمع ہو گئی، اپنے وقت کا عبقری امام تقوی و طہارت میں یگانہ روزگار، عدل و انصاف سے اپنے عہد حکومت میں دنیا اسلام کو بھر دینے والا، جسے فقہاء علماء اہل تقیٰ نے خلفائے راشدین میں شمار کیا، ان کے بارے میں امام وقت فرما رہے ہیں کہ ایسے عمر ابن عبدالعزیز سے لاکھوں درجے اعلیٰ ہیں. حضرت امیر معاویہ، میں یہ نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ یہ رہا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی ٹاپ جو ان کے گھوڑے کے نتھنے میں جمع ہوئی، اس خاک کی برابر بھی وہ نہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور ملاحظہ فرمائیں، ہماری جماعت کے یگانہ روزگار امام علامہ قاضی عیاض، ان کی بارگاہ میں ایک روز کچھ لوگوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھیڑا. کسی نے کہا، آپ ان کی عظمت کے تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ یہ وقت کے امام اتنا سنتے ہی فرماتے ہیں، سنو، معافی ابن عمران جو اپنے وقت کے جلیل القدر فقیہ ہیں، ان کی بارگاہ میں کسی نے معلوم کیا کہ آپ خلیفہ ارشد عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیا انہوں نے اپنے عہد مبارک میں، اپنے زمانے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر انسلام فرمایا، اس اعتبار سے انہیں فضل والا جانے؟ تو سنو، امام ابن عمران کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں، لا یقاس احد باصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کسی اعلیٰ سے اعلیٰ فرد کو بھی رسول پاک کے اصحاب کے تعلق سے رسول اللہ کے صحابہ جیسا قیاس نہیں کر سکتا. پھر فرمایا،
اور رہا معاملہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ فرماتے ہیں معاویہ صاحبہ و سحرہ و کاتبہ و امینہ علی وحی اللہ تعالی عز و جل. سبحان اللہ. جہاں تک تم حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں لب کشائی کے بارے میں سوال کرتے ہو تو سن لو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کے خاص صحابہ اکرام میں شمار ہیں. ان کا رسول پاک کے سالے ہیں حقیقی کہ ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ زوجہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین ہیں. اور فرمایا وہ کاتب ہیں رسول پاک کے اور کاتب ہیں اللہ تعالی عز و جل کی وحی کے کہ اللہ تعالی عز و جل کی وحی اللہ کے حبیب ان سے لکھواتے اور وہ رسول پاک کے کاتب خاص ہیں ان کے امین ہیں کہ اللہ کے حبیب ان سے خطوط لکھواتے تھے. سبحان اللہ. یہ مناسب معتمدین ہی کے لیے خاص ہیں. ذرا جوش و شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا ورد کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. انہیں کوئی اور فضل حاصل نہ ہوتا تب بھی آج کل کے نابالغ ناعاقبت اندیش دین سے بے بہرا بے خرد کسی نابکار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ جاننے کے بعد کہ وہ صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں زبان کھولے. اللہ تعالی عز و جل نے ان صحابہ اکرام جنہوں نے ایمان کے بعد رسول پاک کا زیادہ وقت قرب نہیں پایا، عبادت و ریاضت کے مواقع انہیں زیادہ نہ ملے، ایمان لائے اور اللہ کے محبوب کا ایمان کی حالت میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا، مجلس سرکار سے چلے گئے اور اس کے بعد ایمان پر ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو اللہ رب العزت ان تمام صحابہ اکرام سے جو فضل و شان والے ہیں، جنہیں غزوات میں جہاد میں رسول پاک کا قرب نصیب ہوا، خلوت و جلوت میں اللہ کے محبوب کی صحبت سے مشرف ہوئے، ان تمام کے ساتھ صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی. ہم نے تمام صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. ایک کوئی بڑا آدمی ان کے بیچ بیٹھ جائے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. توجہ ہے، ذہن حاضر ہے. اللہ تعالی عز و جل نے تمام صحابہ اکرام کے لیے ارشاد فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی. یہ پرچے پر میں نے حوالے لکھ رکھے ہیں تاکہ اگر کوئی شخص اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ علم کی بات سمجھ سکے یا کر سکے تو وہ میدان میں آئے اور میرے ساتھ چلے، کتابوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے پڑھے. اسے اندازہ ہوگا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا شان عظمت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، چند احادیث ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن آپ کے پیارے رب عز و جل نے جو اپنے محبوب کے
محبوبوں کا خطبہ ذکر کیا ہے، ذرا قرآن کریم کی زبانی اللہ رب العالمین کے ارشادات سنو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالی عز و جل راضی ہے۔ یہ بکواس کرنے والوں میں کوئی کسی بھی دمخم کا ہو کیا میرے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ امید ہے اس کے کرم سے کہ ہم دن و رات اس کی اطاعت و عبادت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے احکام پر چلیں۔ اس کے بعد بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مولا ہم سے راضی ہے۔ دانستہ نہ دانستہ نہ جانے کون سی خطا ایسی ہو گئی ہو کہ ہمارے اعمال قبول ہی نہ کیے جائیں۔ جی لگائیے اور ذہن حاضر رکھیے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے تمام صحابہ اکرام سے اللہ تعالی راضی ہے، راضی ہو گیا۔ ورضوا عنہ، اور یہ اللہ کے حبیب کے تمام صحابہ اکرام بھی اپنے رب عز و جل سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالی عز و جل نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، آراستہ کر رکھا ہے، اور انہیں ایسی جنت عطا کی، اور یہ ایسی جنت میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین اس کامیابی پر کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ جس کامیابی سے صحابہ کرام مشرف کر دیے گئے، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ کیا کیا صحابہ اکرام کے لیے بکواس کرتے ہیں۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اصحاب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اولئک هم الصادقون۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور قرآن کریم نے کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے دو معنی ہیں، سچوں کے ساتھ رہو یا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر سچوں کے ساتھ پہلے ہی سے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو، ان کے دامن کے ساتھ اعتصام اختیار کرو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور اگر اب تک نہیں ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہا اولئک هم الصادقون۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سچے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
سبحان اللہ بس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. اور آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے. میں اپنی طرف سے زیادہ کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں. آپ کے رب عز و جل احکم الحاکمین کے فیصلے سنا رہا ہوں. آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہی سچے پکے مومن ہیں. کیا کوئی ہے ایسا شخص جو آج یہ کہہ سکے کہ میرے ایمان کی گواہی میرا رب عز و جل دے رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جسے یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے رب نے ان کے سچے ہونے کا اعلان کیا، ان کے کامیاب ہونے کا اعلان کیا اور ان کے مومن ہونے کا اعلان کیا. پھر ارشاد فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ. یہ جو چہمی گوئیاں کرتے ہو نا کہ ان سے یہ چوک ہوئی، ان سے یہ خطا ہوئی، تو سنو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. اگر ان سے کہیں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا ہے اور ان کے لیے بہترین رزق رکھا گیا. اب آپ نے یہ آیات طیبات سنی. اب اپنے پیارے آقا و مولا جن کے بارے میں ان کا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ رسول پاک جو تمہیں عطا کریں اسے لے لو. چلتے پھرتے کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ یہ بھی سیدھے سادھے یا سچے مسلمان ہیں، لیکن کسی وقت جب ان کی بڑ کھلتی ہے تو ان کے دل کا مرض ان کے ہونٹوں پر آ جاتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کے بارے میں کیا کدورتیں اپنے دل میں لیے پھرتا تھا. ابھی میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا. یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ جو شعراء نعتیہ کلام میں کہتے ہیں نا کہ ان کی صورت پہ خاک ڈال دو، انہیں چھوڑ دو، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ اور رسول کا پیغام سناتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور امام ترمذی معاصر ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اور جس طرح بخاری شریف صحاح میں شمار کی جاتی ہے اسی طرح ترمذی شریف بھی سیاہ ستہ میں شمار کی جاتی ہے. بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. برسوں برس پہلے جو سبق یاد کیے تھے اب اس زمانے میں آپ حضرات کو سنانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول حق کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن عادانی فقد عاد اللہ ومن عاد اللہ یوشک ان یاخذہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہ جانتا ہوں کہ آپ حضرات عربی زبان سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے
اور اکثر لوگ عربی زبان سے بے خبر ہیں، لیکن گفتگو میں اللہ کے حبیب کے کلمات اس لیے سناتا ہوں کہ پیارے نبی کے پیارے پیارے کلمات، عربی زبان کے پیارے پیارے الفاظ آپ کے کانوں میں رس گھولتے ہوئے آپ کے دل میں اتر جائیں، اور آپ اپنے آقا کی جب کوئی حدیث سنا کرو تو محبت سے جھوم کر کہا کرو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی تعریف ہے، قند مکرر ہے، حدیث سننے کا ثواب علیحدہ اور سبحان اللہ کہنے کا ثواب علیحدہ۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے، اس کھجور کے پھل وہی کھائے گا جس نے مسرت کے ساتھ اللہ و رسول کے ذکر کے ساتھ جھوم کر کہا ہوگا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور نیکیاں بے شمار عطا ہوتی، بات طویل نہ ہو جائے اس لیے موضوع کی بات کروں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میرے صحابہ اکرام کے تعلق سے میرے بعد ان کے مذاکرات میں ان پر تنقید نہ کرنا، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، ان کی تنقید، ان کی توہین، ان کی تنقیص، ان کے لیے ہلکے الفاظ بولنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں ان سے بغض ہے۔ میرے آقا نے کیا فیصلہ فرمایا؟ محبت والے کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی چھوٹی بڑی ہر نسبت سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ محبت کا یہ مقام پا لیتا ہے کہ اگر نقش قدم محبوب کے پالے تو وہ اس نقش قدم کو بھی چوم لیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور وہ دوست، وہ صحابہ اکرام جو سفر میں حضر میں ہر وقت سائے کی طرح میرے آقا کے ساتھ رہے، ان محبین کا، ان جانثاروں کا تو کہنا کیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈراتا ہوں، کہیں میرے بعد میرے اصحاب کے بارے میں کوئی ہلکا کلمہ نہ کہہ بیٹھنا۔ اس لیے فمن احبہم فبحبی احبہم، تم میں سے جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ میرا صحابی ہونے کی نسبت سے ان سے محبت کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو بھی تم میں سے ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یعنی صحابی کی محبت آقا کی محبت ہے، اور آقا سے بغض رکھنا صحابی سے بغض رکھنا ہے۔ جو صحابہ اکرام سے محبت کرے گا وہ ضرور اللہ کے حبیب کا محبت کرنے والا ہوگا، اور جو صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا یقیناً اس کے دل میں رسول پاک سے بغض ہوگا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فقد آزا، جس نے انہیں ایذا دی، ومن آذانی، تو فقد آذانی ادا ہو، جس نے انہیں میرے صحابہ کو اذیت دی یقیناً اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر فرمایا ومن آذانی، اور جس نے مجھے اذیت دی فقد اذى اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کو اذیت دی۔ پھر کیا فرمایا وَمَنْ أَذَى اللَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اگر کسی نے اللہ کو ایذا دی صحابی کی توہین کر کے، ہلکے جملے بول کر، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عنقریب اسے پکڑ لے گا، اس کی گرفت فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سنو میرے آقا کی ایک اور حدیث طیبہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے، میرے آقا اس طرح صحابہ کی انجمن میں جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ مراتب صحابہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، انبیاء و مرسلین کے صحابہ ہوئے اور آپ کے بھی صحابہ ہیں، کیا انہیں کوئی شرف و فضل حاصل ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جس طرح تمام انبیاء کرام پر مجھے فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کو تمام امم سابقہ کے انبیاء کرام کے اصحاب پر فضیلت حاصل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ میرے صحابہ کی تعظیم و توقیر کرو، اس لیے کہ یہ تم میں سب سے بہترین ہیں، یعنی غیر صحابہ سے تمام صحابہ اکرام کا بہت بلند مقام۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت یہ بھی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی لگائیے، گوش بر آواز رہیے، آپ کے حبیب کے، اللہ کے حبیب کے، بلکہ کائنات کے محبوب کے، بلکہ محبوبوں میں محبوب اکبر کے پیارے پیارے کلمات آپ سن رہے ہیں۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح منور ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے، جس کے بھی پیچھے پیچھے قدم بقدم ہو لوگے تو ہدایت پر رہو گے، ہدایت پا جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں بلا کسی تبصرے کے میں دلائل مغز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ کی شان میں اوچھے کلمے مت بولو، انہیں برا بھلا نہ کہو، یقین سے جان لو تم میں سے کوئی شخص، خیال رکھو میرے آقا نے کیا فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دے۔ میں نے احد پہاڑ کی زیارت کی ہے، 3.5 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ اتنے سے پتھر کا وزن کرو تو پتہ چلے گا کہ جو ہاتھ میں آ گیا پتھر وہ بھی 5-6 کلو کا تھا، اور 5-6 کلو سونے کی کیا قیمت ہے یہ اندازہ لگا لو۔ لیکن میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کی برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کر دے تو میرے صحابی میں سے اگر کسی نے 1 مد یا آدھا مد، یہ سا سے بھی کم وزن ہوتا ہے، 1 سا 4 کلو 90 گرام کا ہوتا ہے،
میرے آقا فرماتے ہیں مد، یہ بہت کم ہوتا ہے اس سے. آپ یوں اندازہ کریے کہ ایک مد کا وزن زیادہ سے زیادہ 1 کلو کچھ گرام ہوگا. تو میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی سونا اتنا خیرات کرے احد پہاڑ کی برابر، اور میرا صحابی 1 مد یا آدھا مد جو یا گندم راہ خدا میں خیرات کر دے تو تم میں سے کوئی اتنا ثواب نہیں پا سکتا جتنا میرے صحابی کو یہ جو خیرات کرنے سے ملا. عجیب، برابر تو کیا، میرے آقا فرماتے ولا نصیفۃ، اور نہ اس کے آدھا ثواب پا سکتا. بے شک سبحان اللہ سبحان یہ صحابی کی شان. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصبوہم، لا تصبوہم، تم میں سے کوئی بھی میرے صحابہ کی شان میں ہلکا جملہ نہ بولے. لعن اللہ من سبہم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو جو میرے کسی صحابی کو برا کہے. اب ذرا سوچو، جو اپنے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کی بھی پشت میں ان کے زمانے میں نہ تھے، جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پروانہ وار میدان جنگ میں اس لیے نہیں کہ رسول اللہ سے اس وقت کچھ تقسیم ہو رہا تھا اور پا رہے ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرے آقا کی طرف کوئی تیر آئے تو میرے سرکار کو تکلیف نہ ہو، وہ معاویہ کے جسم میں پیوست ہو جائے، اس لیے گرد و پیش میں گھوم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضرت امیر معاویہ، ہر صحابی نبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی عز و جل نے اپنے بندوں میں سب سے بہتر قلوب کو میری صحابیت کے لیے منتخب کیا. پھر ان میں بعض میرے وزراء ہوئے اور بعض صحابیت سے سرفراز ہوئے، اور بعض وہ ہیں جو میرے خسر ہوئے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا فرماتے ہیں ان میں بعض وہ ہیں جو میرے انصار ہوئے، مددگار ہوئے. اللہ اللہ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں فمن صبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. تو عبرانی کی یہ حدیث پاک ہے، تو عبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ان کے لیے ہلکے جملے بولے، برا بھلا کہے، گالی دے، اس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام جہان کے لوگوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا کوئی نفل قبول فرمائے گا. کیسی ہلاکت کی بات ہے کہ ایک اعزاز والے اللہ کے محبوب بندے کی شان میں زبان دراز کی تو ہلاکت مقدر بن کر رہ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نصیحت آپ کو فرمائی، وہ کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیدار ہیں نا آپ لوگ؟ بیدار ہیں؟ سننا چاہتے ہیں کچھ دیر؟ ہاتھ اٹھائیے. سننا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. میں ان خطرات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں
جو ایمان کو غارت کرنے والے ہیں، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مہلکات میں شمار کیا، ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ، کروڑوں کروڑ، بے حد و حساب، بے شمار و قطار رحمتیں ہوں اللہ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، جنہوں نے ہر وہ سوال آقا سے کر کے ہماری مشکلیں آسان کر دیں جو آج ہمیں پریشان کرنے والا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ اب اس محلے میں جو بیہودہ بے وقوف لڑکا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زبان درازی کرتا ہے، وہ بھی سن لے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تم یہ دیکھو کہ میرے کسی صحابی کے لیے کوئی بکواس کر رہا ہے، برے جملے بول رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہو، اس وقت تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس سے علیحدہ ہو۔ وہی نسخہ کامیاب ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يُمْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان بھلا دے اور کسی ایسے کمینے کے پاس بیٹھ جاؤ جس نے اپنے دین و مذہب کو گنوا دیا اور عقیدے کو خراب کر لیا، تو یاد آتے ہی فوراً اس ظالم سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، انہیں خود سے علیحدہ کر دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ آج کل دستور بن گیا ہے ہر ایک سے دوستی گانٹھنے کا، اور بعض لوگ ان باتوں کو، ان اداؤں کو کہتے ہیں وہ آدمی سوشل ہے، وہ آدمی سماجی ہے، وہ آدمی ملنسار ہے۔ سنو، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں علم بڑی عظیم دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کسی چیز کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ اے میرے حبیب پاک مجھ سے یہ چیز زیادہ مانگیے، لیکن علم وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے فرما رہا ہے قُل رب زدنی علما، اے محبوب آپ سوال کریے، مانگیے کہ اے میرے رب عز و جل مجھے علم زیادہ عطا کر دے۔ سبحان اللہ، علم وہ دولت ہے، لیکن اس دولت کو خوب سمجھو۔ ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، شہد قرآن کریم میں اس کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ شفاء للناس، ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اگر نالی میں شہد بہ رہا ہو تو ہرگز نہ چاٹیں کہ اب غلاظت سے ملتبس ہو کر ناپاک ہو گیا، قابل استعمال نہ رہا۔ اس مثال سے میری اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم وہ دولت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی نعمت کے بارے میں حکم دیا کہ اے محبوب مجھ سے علم زیادہ مانگیے۔ اب ایک بات یہاں سن لو، یہ وہابی جو کہتے پھرتے ہیں، دیوبندی جو کہتے پھرتے ہیں، غیر مقلد جو بکواس کرتے ہیں کہ رسول پاک سے شیطان کا علم زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے ملک الموت کا علم زیادہ ہے، کہتے ہیں نا۔ بتاؤ اللہ کے حبیب کی دعا مستجاب، اللہ اپنے حبیب کی دعا قبول فرمانے والا، محبوب پاک کی دعا رد نہیں کی جاتی،
اور وہ دعا جس کا حکم خود رب نے دیا ہو کہ اے محبوب پاک مجھ سے ایک نعمت ایسی عظیم ہے کہ اس نعمت کو زیادہ مانگیے، اس میں کثرت کا سوال کیجیے۔ جب میرے آقا نے یہ آیت پاک نازل ہوئی تو اپنے رب سے علم مانگا ہوگا یا نہیں؟ بے شک وہ تو رب کے محبوب ہیں، ضرور مانگا، اور جب مانگا تو رب تعالیٰ نے عطا کیا کہ نہیں؟ ضرور کیا۔ تو جب اللہ کے حبیب نے زیادہ علم مانگا، اور یہ ظاہر اور باہر امر ہے کہ دینے والا جواد و کریم خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب علم زیادہ مانگو، محبوب پیارے نے مانگا تو زیادہ علم عطا کیا ہوگا۔ پھر ان احمقوں نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ شیطان کو زیادہ دے دیا، ملک الموت کو زیادہ دے دیا، اور رسول پاک کو کم دیا؟ ان کے پاس ناپنے کا کون سا ذریعہ تھا؟ ذرا سوچو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ایک تمہارا دشمن ہو، ایک مردود ہو، ایک تمہارا مغضوب ہو، اس سے تم سخت ناراض ہو، سخت نالاں ہو، وہ تمہارے مشن کا مخالف، تمہاری بات کا مخالف، تمہارے نظریات کا مخالف، تمہارے افکارات کا مخالف، اور وہ تمہارے ہر دوست کو، تمہارے ہر قریب آنے والے کو بہکاتا ہو، دھمکاتا ہو، کیا تم کوئی چیز بانٹو گے تو اسے زیادہ دو گے یا اسے زیادہ دو گے جو تمہارا محبوب ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، کسے زیادہ دو گے؟ محبوب کو۔ میرے دوست بات طے ہو گئی، شیطان مردود ہے، رجیم ہے، عدو اللہ ہے، لوگوں کو نیکی سے روکنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابا واستکبرا وکان من الکافرین، تکبر کیا اور سجدے سے تعظیم کے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تکبر کے ساتھ انکار کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے کفار میں شمار کیا، اس نے یہ کفر کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا؟ قرآن کریم بیان فرماتا ہے فاخرج فإنک رجیم، نکل جا ہمارے قرب سے، اس لیے کہ تو مردود ہے، راندہ ہوا۔ آپ کی عقل سلیم کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ جس سے محبت زیادہ کریں گے اسے زیادہ دیں گے، اور جس سے آپ کی عداوت و نفرت ہے اسے آپ دینے سے گریز کریں گے اور بہت کم ہی دیں گے۔ لیکن ان نادانوں نے کلمہ تو پڑھا رسول اللہ کا اور علم زیادہ بتاتے ہیں شیطان مردود کا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہمیں دور ہی رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا علم اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے جہاں علم اور علماء کے فضائل بیان کیے، ہمیں ایک حدیث نظر آتی ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلم دین فانظر عمن تاخذون دینکم، علم جو ہے یہ دین ہے، تو خوب اچھی طرح دیکھ بھال لو، سمجھ لو کہ تم دین کہاں سے لے رہے ہو۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں ان کی مجلسوں سے بچو۔ اب بات آ گئی ہے موقع کی، مجھے آپ حضرات کے بارے میں ایسے سمجھیے کہ میرے مخلص ہیں، وہ مخلص ہی ہوگا جو یہ بتائے کہ حکیم صاحب جس علاقے میں آپ مطب کرتے ہیں کچھ خبر بھی ہے، آپ کے یہاں یہ وائرل پاؤں پسار رہا ہے، آپ کے علاقے میں جہاں آپ مطب لیے بیٹھے ہیں یہ بیماری آ گئی ہے، تو میں اسے ضرور اپنا مخلص دوست سمجھوں گا، بھلے ہی وہ مریض مرض کی تکلیف کی وجہ سے اس شخص کو اچھا نہ سمجھے کہ اب اس نے حکیم کو اطلاع دے دی اور یہ حکیم تو محبت کا دعویٰ کر کے ہمیں کڑوی دوا پلائے گا، ہے نا۔ لیکن میرے عزیز مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بہت قریب رہنے والے لوگ
وہ لوگ جو ہماری تقریریں بھی سنتے ہیں، جنہیں بار بار دین کے تعلق سے ہم متنبہ کرتے رہتے ہیں، بار بار مخاطب کرتے اور متوجہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ ایک خراب چیز آ گئی موبائل۔ فی نفس ہی کوئی چیز اپنی ذات میں خراب نہیں ہوتی، اس کا خراب کام اسے خراب کہتا ہے، اچھا کام اسے اچھا کہلواتا ہے۔ تو میرے عزیز، اس موبائل کے ذریعے لوگ اب علماء کی تقریریں بھی سنتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو طارق مسعود کو سنتے ہیں۔ جس کسی کو اس کے کفریات اس کے بیانوں میں جاننے اور دیکھنے ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم بتائیں گے یہ کیسے کیسے کفر آپ کو میٹھی میٹھی باتوں میں گھما پھرا کر بیان کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو کھلی کھلی گستاخیاں کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مردود ہے جس کا نام طارق جمیل ہے، یہ بھی وہابی دین دیوبندی مذہب گھوٹ گھوٹ کر پلانے کے لیے خوب ملمہ سازی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص ہے انجینئر جسے مرزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان حضرات کی بکواس سنوں اور اس کے بعد آپ کو متنبہ کروں، لیکن اس میں شک نہیں کہ جو فردن انفرادی طور پر ان کی باتیں پہنچتی ہیں وہ ضرور حالق دین ہیں، وہ ضرور ایمان کو برباد کرنے والی ہیں، اور ان کی قبیل کے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ ان کا ڈرامہ یہ ہے کہ کبھی یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، اور کبھی یہ اہل سنت کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، یہ وقت ایمان کی صیانت و حفاظت کا ہے۔ سونا جنگل سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ سونا جنگل سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ ایک لفظ سونا، اسے آپ مجہول پڑھیں گے، سونا معروف پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ سونا جنگل یعنی وہاں کوئی دوسرا تمہارا مددگار نہیں، ویران سونا جنگل ہے۔ سونا پاس ہے، ذہب سونا چاندی، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، میٹھی نیند جو آدمی سو جاتا ہے۔ سونا 3 بار ذکر کیا اور تینوں کے معنی الگ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سونا جنگل سونا پاس ہے، سونا زہر اٹھ پیارے۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت ہی تیری نرالی۔ دیکھو شان، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت ہی تیری نرالی ہے۔ جو بھی روتا ہے ہمارے علماء میں سے جو چلا جاتا ہے جب روتا ہے، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، میں آپ کے گھر کے آنگن میں ہوں، جس کے بارے میں کچھ سمجھنا جاننا ہو میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا۔ نماز کے ضروری اوقات، ذکر اذکار کے ضروری اوقات کے علاوہ دین و ایمان کے بارے میں جب چاہو رابطہ کرو اور آ کر معلوم کرو ہم نے ایسا سنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیکون فی آخر الزمان کذابون دجالون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یفتنونکم ولا یضلونکم. سبحان اللہ. جھوم کے کہو ایک بار سبحان اللہ. پیارے نبی کی پیاری بولی، پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیارے نبی کی پیاری حدیثیں، کیسے ہوتا ہے کہ آپ تڑپ کر نہیں کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان قریب آخری زمانے میں کذاب اور دجال آئیں گے. یاتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس وہ ایسی باتیں لائیں گے بما لم تسمعوا انتم، جو اس سے پہلے تم نے نہیں سنی ہوگی. ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. فإیاکم وإیاہم، تو ان سے علیحدہ ہو جانا، ان کو خود سے دور دھکیل دینا. لا یفتنونکم ولا یضلونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. بتاؤ کسی نے سنا تھا کیا کہا امام علی مقام کو؟ وہ بکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. اگر کوئی کلمہ کفر بھی ذکر کر کے بات سمجھائی جائے تو وہ کفر نہیں ہوتا. اس نے کہا وہ حسین پاگل تھا. بتاؤ کیا آپ کے باپ دادا نے واقعات کربلا میں کبھی کسی عالم سے، کسی صحیح الاعتقاد مومن سے ایسا کوئی جملہ سنا؟ نہیں. کیا ایسے لوگ تقریر سننے کے لائق ہیں؟ ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ ان کی عظمتوں پر، ان کی خاک پا پر قربان. وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑے اور انہوں نے ایک فاسق و فاجر کی بیعت اس لیے نہ کی کہ یہ دلیل نہ بن جائے کہ امام وقت نے اعلاء کلمت الحق نہ کیا تھا، بلکہ رخصت پر عمل کرتے ہوئے بیعت کر لی تھی اور پھر وہاں سے جا کر امان کے مقام میں پہنچ کر بیعت توڑ دی. انہوں نے اپنی شان کے لائق عظیمت کو سمجھا. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت امیر معاویہ، ہر صحابی نبی، آقا کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. نعرہ خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری علیہ الرحمت و رضوان نے کس پیارے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. بتاؤ آپ کے غریب نواز کس محبت سے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ حق حسین. سبحان اللہ. اس میں شک نہیں کہ بادشاہ ہیں امام حسین، اپنے وقت کے نہیں قیامت تک کے لیے شہنشاہ ہیں امام حسین. دین ہے امام حسین، دین کی پناہ گاہ ہے امام حسین. انہوں نے سر دینا گوارا کیا، لیکن ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہ کیا. حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے امام حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا ایمان. ہم اسے پاگل کہیں گے،
اسے پاگلوں کا سرغنا کہیں گے، اسے ہم باطل محض کہیں گے جو ہمارے امام کی شان میں ایسا بد کلمہ نکالے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب کے ایسے پیارے صحابی ہیں کہ میرے آقا انہیں گود میں لے لیتے، اور سرکار کی ریش مبارک میں سرکار حسین اپنی انگلیاں داخل کر دیتے اور آہستہ آہستہ انگلیوں کو چلاتے تو میرے آقا ان کا چہرہ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے اور ان کے منہ میں اپنی زبان پاک داخل کر دیتے۔ صحابہ کی نگاہیں تو دیکھتی تھیں کہ اللہ کے حبیب اپنی زبان چسا رہے ہیں، لیکن یہ بات اللہ کے حبیب جانتے تھے کہ زبان چسا کر انہیں کون کون سی قوتیں عطا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، بڑے سے بڑا بہادر کیوں نہ ہو، جب بات آتی ہے ذبح ہونے کی تو اس کے جسم میں لرزش آ جاتی ہے۔ ٹھہر کر میں ایک بات عرض کروں، شہادت کہیے، شہادت، اور شہادت میں بھی شہادت کبریٰ، نبوت سے بہت قریب ہے شہادت۔ انبیاء کرام کے جلو میں ہوں گے یہ شہداء۔ میں تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، بس یہ مرتبے کی بات، منصب کی بات، میرے آقا زبان چسا رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا کیا نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ دیکھو، ایک جلیل القدر نبی، شان والے نبی، جنہیں ہم ذبیح اللہ کے نام سے جانتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے شہزادے، جن کے والد نے خواب دیکھا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے تمہارے ذبح کیے جانے کا حکم کیا جا رہا ہے، تو بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عرض کرتے ہیں ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزریے، قربان جائیے اس بہادری کے، اس شجاعت و ہمت کے۔ لیکن جب تفصیلی واقعہ نہیں سناؤں گا، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی انگلی اپنی ہاتھ میں تھام لی اور لے کر چلے مینا کی جانب، اب مینا میں پہنچتے ہیں تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، پیارا بیٹا پیارے باپ سے عرض گزار ہوتا ہے، ابا جان آپ کے سینے میں ایک باپ کا دل ہے، آپ میرے ہاتھ پاؤں ذبح کے وقت باندھ لیں، میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت شفقت پدری کا جوش ابال مارے اور آپ کے دستے پاک میں لرزش آ جائے، اور ہاتھ پاؤں اس لیے باندھ دیں کہ موت کی تکلیف، موت کا ضغطہ بہت شدید ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم موت کے وقت جنبش کرے اور ہاتھ سے میں چھوٹ جاؤں۔ بس یہاں اتنا ہی عرض کروں گا، باپ بیٹے کے ذبح کے لیے تیار، بیٹے نے جو درخواست کی ہے، ہاتھ پاؤں باندھ لیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیں۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا پیارا وہ نبی جس نے ساری دنیا میں جب تک وہ تشریف فرما رہے، جو ان کی بارگاہ میں حاضر آیا، اس سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ ذبیح اللہ، پڑھو اللہ ایک ہے۔ اور حضرت اسماعیل فرماتے ہیں اسماعیل اللہ کا ذبیح ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، لیکن جرتوں پر قربان جاؤ، حضرت حسین زیر خنجر ہیں مگر جنبش نہیں فرمائی۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب دشمن نے ان کا سر تن سے جدا کیا تو لرزہ نہیں آیا، جسم میں کوئی حرکت نہ کی، جنبش نہیں کی۔ اس بہادری پر، اس شجاعت پر اشش نہ کیجئے تو کیا کیجئے۔
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صحابہ اکرام بڑی شان والے ہیں۔ ابھی آپ نے صحابہ کی شان سنی، اور یہ تو اللہ کے محبوب صحابی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے دربار سے صحابہ اکرام کو بہت کچھ عطائیں ہوتی ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ میرے دونوں بچوں کو آپ کی بارگاہ سے کیا ملا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میری بارگاہ سے حسن کو سخاوت عطا کی گئی، جود عطا کیا گیا، اور حسین سے شجاعت و بہادری عطا ہوئی۔ یہ ہے سرکار حسین۔ پھر کہیے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک حدیث طیبہ اور سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما ہیں، سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے۔ میرے آقا ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ الناس۔ اے اللہ، انہیں ہدایت پر رکھ اور انہیں ہدایت کرنے والا بنا، اور اے اللہ، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ہیں سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت سرکار معاویہ سے فرمایا، یا معاویہ اذا ملکتا فاحسن، اے معاویہ، جب تم میری امت میں بادشاہ بنا دیے جاؤ تو بہت اچھے اہتمام و انصرام کے ساتھ بادشاہت کرنا۔ معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ بھی جانتے تھے، اور جانتے ہی نہیں تھے بلکہ اعلان فرما دیا۔ تو سب سے پہلے اسلام میں بادشاہ جو ہوئے وہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ گزارشات میں نے اس لیے عرض کی کہ اس علاقے میں جو جراثیم گردش کرنے لگے ہیں اس میں تفضیلیت بھی ہے، اور تفضیلیوں کا طریقہ ہے کہ وہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، جو رسول پاک کی درگاہ سے علوم دین سیکھ کر فارغ ہوا ہے وہ کس درجے کا علم قرآن رکھنے والا ہوگا۔ وہ فقیہ تھے، اپنے وقت کے عظیم فقیہ اور مجتہد۔ اگر اجتہاد کے ساتھ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اگر اس نے فیصلہ درست لیا تو اسے دوہرا اجر ہوتا ہے، دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے، اور اگر اس سے تسامح ہوا، چوک ہوئی، تو ایک اجر اسے عطا ہوتا ہے۔ ارے وہ تو اجر والے ہیں، تم اپنی آخرت برباد کرنے سے بچو۔ اب کچھ دیر الحمدللہ